اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 نومبر کو جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلایا گیا اور تمام جو بلز سے اس کو بلڈوز کیا گیا. یعنی ابھی 2018 کے الیکشنز کی شفافیت پر سوالیہ نشان ہیں اور رہیں گے. عمران نیازی صاحب نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولیں اور دھرنا دیا تھا, قوم کا وقت ضائع کیا تھا, 126 دن تماشا لگایا تھا. مسلم لیگ نے اپنے دور میں سپریم کورٹ میں 4 حلقے لے کے گئے. اس وقت کے چیف جسٹس نے اور سپریم کورٹ کے دیگر معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہمیں دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملے. اور پھر مجھے بتائیں کہ 126 دن کا دھرنا کیا قوم سے مذاق تھا؟ کیا لوگوں سے جھوٹ بولا گیا تھا؟ چینی صدر نے آنا تھا, اس کا دورہ ملتوی کیا گیا. تو یہ جو سی پیک سے ان کی لڑائی آج سے نہیں ہے, اس وقت سے ہے. جب آئے تھے اسی وقت وفاقی وزراء نے سی پیک کو کہا کہ جی اس میں کرپشن ہوئی ہے. یعنی ہمارا دیرینہ ساتھی آل ویدر فرینڈ چین کو انہوں نے متنازع کیا. آج بھی سی پیک جو ہے وہ بیک برنرز پہ ہے, کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہے. جوائنٹ سیشن کی بات میں کر رہا تھا آپ سے. یعنی ای وی ایم جس کو دنیا ریجیکٹ کر چکی ہے, ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم جو ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم جو ہے وہ شفافیت میں رکاوٹ ہے. عمران نیازی صاحب 4 سالوں میں عوام پر مہنگائی کے طوفان کو گرانے کے بجائے آپ نے قوم کی خدمت کی ہوتی. آپ نے جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا 50 لاکھ گھر کا, وہ قوم کو کوئی 50,000 گھر ہی دیتے تھے. 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا تھا, کوئی 1,000 نوکریاں دیتے تھے. تو آج آپ کو ای وی ایم جو ہے وہ کرنے کے لیے اتنے جتن نہ کرنے پڑتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جس کا نام عمران نیازی ہے, مہنگائی ہوتی ہے تو وہ کرونا کے پیچھے چھپتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے تو وہ مافیا کا رونا روتا ہے, حالانکہ مافیا جو ہے وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب کارکردگی نہیں دکھائی جاتی تمام تر جھوٹے دعووں کے باوجود, تو ای وی ایم کے پیچھے چھپتا ہے. اس کو قوم نے اب چھپنے نہیں دینا. اور میں آپ کو بتا دوں یہ بات, یہ خود بھی سلیکٹڈ بھی ہے اور ریجیکٹڈ بھی ہے. کیا ہے؟ یہ سلیکٹڈ بھی ہے اور ریجیکٹڈ بھی ہے. اور ای وی ایم جس کی آج قوم کو شفافیت کی مثالیں دیتا ہے, یہ ای وی ایم بھی پوری دنیا میں ریجیکٹڈ ہے. تو ریجیکٹڈ اور سلیکٹڈ جو ہے, ایک ریجیکٹڈ چیز کو جو ہے وہ قوم کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہے کہ وہ عام انتخابات جب بھی ہوں گے وہ ای وی ایم کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے. دوسری بات, انہوں نے بڑا ڈنڈورا پیٹا کہ جی ہم معیشت کا پہیہ چلائیں گے, گروتھ ریٹ اتنا ہے. آج بڑی تکلیف سے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے دور میں ایل این جی کے ٹرمینل لگائے گئے, محنت ہوئی. میں پوچھتا ہوں آج, جب چینی شارٹ ہوتی ہے یہ باہر بھیجوا دیتے ہیں تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا.
جب آٹا جو ہے پہلے باہر بھجوا دیا جاتا ہے، قوم کو مہنگا ترین آٹا میسر ہوتا ہے، یہ کہتا جی ہم نے ورکنگ نہیں کی تھی. ان کا وزیر خوراک کہتا ہے اسمبلی کے فلور پر کہ جی مجھے نہیں پتا گندم کہاں چلی گئی. آج جب معیشت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی ہے، صنعتیں گیس ان کو نہیں ملے گی تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ جب صنعتیں بند ہوگی تو بے روزگاری میں اور اضافہ ہوگا، مہنگائی میں پروڈکشن جب نہیں ہوگی تو مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا. اب کہا جا رہا ہے کہ گھریلو صارفین کو ایل پی جی جو ہے وہ مہیا کیے جائے گی. اور میری بات سنو، آپ کو خدا کا خوف آنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. چینی سستی ہوتی ہے تو بوڑھوں کو، ہماری ماؤں کو لائنوں میں لگ کے چینی لینی پڑتی ہے. اب ایل پی جی کے لیے بھی سخت سردی میں اس قوم کو لائنوں میں لگاؤ گے؟ اور پھر یہ بھی ایک سکینڈل ہے، چینی شارٹ ہوتی ہے اربوں کمائے جاتے ہیں، آٹا شارٹ ہوتا ہے اربوں کمائے جاتے ہیں. ایل این جی اگر بر وقت برآمد کرتے تو 6-7 ڈالر کی پڑتی. آج مہنگی ترین ایل این جی ہے، اور جو ٹرمینل مسلم لیگ نون کے دور میں لگا تھا وہ انڈر یوٹیلائز ہے، اس کی جو کیپیسٹی اس سے کم اس کو استعمال کیا گیا. اپنے پیاروں کو، اے ٹی ایمز کو نوازنے کے لیے فرنس آئل سے بجلی پیدا کی گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی نیپرا کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اور کب سے سن رہے ہیں کہ جی ٹرمینل لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یعنی 2019 سے کان پک گئے قوم کے سنتے سنتے، آج تک ٹرمینل کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو مجھے آپ بتائیں کہ عمران نیازی صاحب کتنا اور انتقام باقی ہے اس قوم سے لینا، جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے، مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور آپ کے جھوٹ جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو. کل ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. غور کریں الفاظوں کے اوپر، ریاست انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا. ان کو یہ جو نو رتن کا ٹولہ ہے، ان کو الفاظ کا چناؤ کرنے میں، بات کرنے میں تھوڑا سا بھی قوم کا احساس نہیں ہوتا کہ ضرب عزم ہو یا رد الفساد ہو. ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار، چاہے وہ فوجی ہیں، رینجرز ہیں، پولیس ہیں، سرحدوں پر شہید ہوتے ہیں. اور آج افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی، وہ ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے. اور اگر ایک وفاقی وزیر یہ کہے کہ ریاست جو ہے وہ انتہا پسندی سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا، تو یہ ریاست کے بارے میں ایسے الفاظ کا چناؤ اور پبلکلی ایسی بات کرنا، دنیا کس نظر سے ہمیں دیکھے گی؟ اور یہ وہی وفاقی وزیر ہے کہ جس نے کہا تھا کہ یہ عمران نیازی جو ہیلی کاپٹر پر سفر کرتا ہے اسلام آباد سے بنی گالہ میں، یہ اس کا سفر جو ہے وہ گاڑی کی اپنا جو ہے وہ سفر سے سستا ہے. یہ وہی آدمی ہے. میں آج قوم کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو بولتے زیادہ ہیں اور سوچتے کم ہیں اور ریاست کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی اپوزیشن کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے. پاکستان کے اوپر اور سوالیہ نشان اٹھائیں گے وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں. فیٹف کا ابھی معاملہ ابھی گرے لسٹ میں ہے اور موصوف کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندی کے خلاف ریاست جو ہے وہ کارروائی کرنے کی مکمل طور پر تیار نہیں ہے. انہوں نے 4 سالوں میں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. انہوں نے بہت خطرناک کھیل کھیلا ہے. نیازی صاحب، ای وی ایم کا قانون پاس کرا دو. 17 نومبر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے نام سے یاد کیا جائے گا. اور ای وی ایم سے پیار کیوں ہے اتنا؟
بائی الیکشن ہوتے ہیں پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, نیازی صاحب ہار جاتے ہیں. ابھی حالیہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں, عبرتناک شکست ہوئی ہے. تو پھر ای وی ایم سے تو پیار ہونا ہے, ای وی ایم کی اچھائیاں تو بیان کرنی ہے, کیونکہ اب ای وی ایم کے پیچھے چھپنا ہے. کورونا کے بعد ہم آپ کو چھپنے نہیں دیں گے, قوم آپ کا محاسبہ کرے گی. اور پھر میں کہوں گا تمام سیاسی جماعتوں سے کہ آج قومی وقار کا تقاضا ہے کہ سب جماعتیں ایک ایجنڈے پہ اکٹھی ہوں کہ اس ملک کو ہم نے بچانا ہے, اس ڈوبتی ہوئی معیشت کے آگے باندھنا ہے, اس اپنا جو ہے وہ ڈیلیوری اور گورننس جس کو وہ زمین بوس ہو چکی ہے. اور میں ضرور کہوں گا اس پنجاب میں جس کو کہا تھا کہ ہم پولیس کا نظام بنائیں گے, آج پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگز ایسے ہوتی ہیں جس طرح چپڑاسی کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں. اور خانے وال ہو, لودھرا ہو, بہاولپور ہو, لاہور ہو, آج ڈاکہ زنی عام ہے, راہ جاتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے, اور اغوا پرائے تاوان عام ہے. یہ پنجاب صوبہ جو ہے آج اس کو دیکھ کر جو اس کی حالت ظاہر ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ 17 نومبر کو ای وی ایم کا قانون پاس کرانے کے اوپر شادیانے بجا رہے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. یہاں پر آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 450 ڈینگی کا کیس آج اپنا جو آیا ہے, اموات ہو رہی ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے, کسی کو سپرے کرنے کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے قوم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. ریاست کی بنیادی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس نہیں ہے. تو میں قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا محاسبہ ہوگا, اور ای وی ایم ہو یا کوئی بھی اور بات ہو, انشاءاللہ ڈٹ کر کمبائنڈ اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن کا مقابلہ کرے گی, اور انشاءاللہ الیکشن کے میدان میں ان کے ساتھ دو ہاتھ کریں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. جو سنہرے جھوٹے خواب اس نے قوم کو دکھائے تھے, قوم ایک ایک جھوٹے وعدے کا محاسبہ کرے گی. بہت شکریہ. عام ہے کہ مسلم لیگ نون میں دو مختلف بیانیوں پہ کام ہو رہا ہے, جس کے باعث مسلم لیگ نون وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو بطور اپوزیشن سے کرنا چاہیے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں, اور اپنا جو ہے وہ پارٹی متحد ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا لیڈر ہے جس کو اس عمران نیازی نے انتقام کا نشانہ بنا کر جیل نہیں بھیجا؟ آج بھی اس رب کا کرم ہے کہ یہ پارٹی متحد ہے. اور آج جو میں آپ سے گفتگو کی ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں ہے, وہ قوم کا جو آج المیہ ہے, جو مہنگائی ہے قیامت خیز, جو قوم آج جس غریب آدمی جس مہنگائی سے گزر رہا ہے, جو آج دوائیوں کی قیمتیں اتنی آسمان کو چلی گئی ہیں, صنعت کار پریشان ہے, کراچی میں صنعت بند ہو گئی ہے. یہ کون سی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں؟ ان کا اپنا وزیر کہہ چکا ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے اس کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہو جائے کیونکہ گیس نہیں ہے. یہ انہوں نے ظالمانہ اقدامات کیے ہیں, اور ایل این جی اسکینڈل, گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ کی آمد ہے, تو ان کو قوم کو جواب دینا ہوگا. بہت شکریہ.